الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال المولى جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة الصديقة رضی اللہ عنہا. معزز و محترم صدر کانفرنس شیخ الحدیث مولانا شیخ مزمل الحق المدنی، پرنسپل جامعہ عائشہ اسلامیہ صدیقہ الاسلامیہ کشن گنج اور سابق پرنسپل جامعۃ الامام بخاری، ناظم جلسہ جناب حافظ قمر الحق صاحب، معزز علماء کرام، علاقے کے معزز حاضرین جلسہ، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو کبھی کبھی بڑا احساس ہوتا ہے جب میں اس علاقے میں آتا ہوں، لوگوں کا شوق دیکھتا ہوں کہ تقریر سننے کا بڑا شوق ہے. دور دراز سے عورت اور مرد جوق در جوق بڑی تعداد میں، جیسے لوگ میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں اس طریقے سے جلسے میں آتے ہیں. اب میں یہ جب دیکھتا ہوں کہ میری زبان بنگلہ نہیں ہے تو قسم اللہ کی مجھ کو سب سے بڑا افسوس یہاں پہنچ کے یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بنگلہ بھاشا جاننے والا ہوتا اور لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا پاتا. الحمدللہ. لیکن بہرحال اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے کہ میں بنگلہ زبان نہیں بول سکتا آپ کے سامنے، پھر بھی میں انتہائی درجہ کوشش کروں گا کہ بہت سرل زبان میں، بہت آسان اردو میں آپ کے سامنے تقریر کروں تاکہ آپ ہماری بات سمجھ سکیں. تو میں اب آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں. میرا مضمون ہے بدعت، آغاز اور انجام. بدعت کیا ہے اس کو سمجھیے. بہت پاپولر لفظ ہے، کامن لفظ ہے، سنتے ہیں نا ہم لوگ، خاص کے اہل حدیث تو بولتے ہیں شرک بدعت، شرک بدعت. بدعت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. بدعت اسلام میں کتنی بری چیز ہے یہ سمجھنا ہے، اور بدعت کرنے سے بدعتی کے اوپر، دین کے اوپر اور ہمارے سوسائٹی اور سماج کے اوپر کیا برا اثر پڑتا ہے اس کو سمجھنا. دیکھو بدعت جب بولتے ہیں تو اس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز نادر چیز وجود میں آئے جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ تھا، مثال نہ تھا. مثال کے طور پر عربی زبان میں کرے یہ مائک جب نہیں تھا تو نہیں تھا، جب یہ پہلی مرتبہ دنیا والوں کے سامنے آیا تو ایک نئی چیز، انوکھی چیز ہوئی. تو لغت میں عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بدعت ہوا، یعنی ایک نئی چیز آئی. تو کوئی بھی نئی چیز آوے جس کا پہلے سے کوئی مثال نہیں ہو، پہلے سے کوئی ماڈل نہیں ہو، کوئی نمونہ نہیں ہو، بغیر نمونے کے اگر کوئی چیز پہلی وجود میں آتی ہے
تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں بدعت، چاہے وہ اچھی چیز ہو کہ بری چیز ہو۔ شریعت میں، اسلام میں جو ہم لوگ بولتے ہیں بدعت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز عمل میں لانا، ایسی زبان بولنا، ایسی بات بولنا، ایسا کام کرنا عبادت سمجھ کر، ثواب کے لیے، نیکی کے لیے ایسا کام کرنا جس کا کوئی ایویڈنس، جس کا کوئی ثبوت، جس کی کوئی بنیاد، جس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شریعت میں بدعت۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوا، نماز جب پڑھا تو اس نے نماز پڑھنے سے پہلے نیت لوگ کرتے ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات من صلاۃ الظہر متوجہا الی الکعبۃ الشریفہ الی آخرہ، کہ میں 4 رکعت نماز کی، بولتے منہ سے، میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے، ظہر کی نماز، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ بولتے ہیں، تب کہے گا اللہ اکبر۔ اب ہم شریعت میں اگر پورا کھنگال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کو چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہیں نہیں ملے گا کہ یہ لوگ کوئی نماز پڑھنے کو جاتے تھے تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ بولتے تھے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم گھر سے چلے ہیں تو میرے دل میں تھا کہ ہم رام باغ میں جا رہے ہیں، رامپور میں جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ کے چلے کہ ہم رامپور جا رہے ہیں، ہماری نیت ہے وہاں جلسے کرنے، یہ بات دل میں ہے ہمارے۔ تو جب ابھی فجر کا وقت ہوگا، صبح میں اذان ہوگی، ہم جب جائیں گے وضو کر کے تو میرے دل میں ہے گھر سے نکلنے کے وقت کہ ہم فجر کے وقت جا رہے ہیں۔ ظہر کے وقت جب ہم آتے ہیں 12:30 بجے نماز کے لیے تو ہمارے دل میں ہے کہ ہم ظہر کے لیے پڑھنے جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ منہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا، اگر غیر کعبہ شریف کی طرف ہوگا جان بوجھ کے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو نیت ہوئی، چونکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ شریعت میں بدعت ہوئی۔ تو ایسا کام کرنا یا ایسی بات بولنا زبان سے ثواب کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی بات بولنا، کوئی ایسا عقیدہ رکھنا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین کی سنت میں نہ ہو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں بدعت۔ تو ہم نے ایک بات جو کہی کہ بدعت کہتے ہیں انوکھی چیز کو، ایسی چیز جو بغیر نمونے کے ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اسی معنی میں دیکھیے قرآن نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی کہیے کہ میں رسولوں میں کوئی بدعت نہیں ہوں، یعنی میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ تو جو چیز پہلے وجود میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جی اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ کیسا خالق؟ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا بغیر نمونہ کے، بغیر ماڈل کے۔ زمین کا کوئی نمونہ نہ تھا، آسمان کا کوئی ماڈل نہ تھا، اللہ نے بغیر نمونے کے اتنی حسین دنیا بنائی تو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی وہ پیدائش کی کہ جس پیدائش کی کوئی مثال نہ ہو۔ اور اسی لیے بدعت کو بدعت کہتے ہیں کہ بدعتی جو کام کرتا ہے اس کی پہلے سے شریعت میں کوئی مثال نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ جب آپ نے بدعت کا معنی سمجھ لیا، اور یہ تعریف ہم نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، غور کیجئے گا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام کیا جس پر دلیل موجود نہ ہو، جس پر ہمارا آرڈر نہ ہو، وہ کام مردود ہے، اسی کام کو بدعت کہتے ہیں۔
دین کے اندر ثواب سمجھ کر اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں ہے، جس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے، وہ کام بدعت ہے، مردود ہے۔ اب یہ جو تعریف آپ کے سامنے میں نے کیا، اس سے آپ سمجھیے گا، لوگ کہے گا تو تم لوگ بدعت کرتے ہو، یہ جو مائک استعمال کرتے ہو یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ یہ جو موبائل استعمال کرتے ہو یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ یہ جو چشمہ جو لگاتے ہو بڑھیا، یہ کیا بدعت نہیں؟ کہے گا نہیں، بدعت نہیں ہے، دین میں بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم ثواب کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ مائک استعمال کرنا ثواب نہیں ہے۔ دین کے اندر، عبادت کے اندر اگر کوئی نیا کام کریں گے تو بدعت ہوگا۔ دنیا کے معاملات میں بدعت نہیں ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوگا معاملہ تو حلال ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا تو حرام ہوگا۔ بدعت دین کے اندر ہوتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، دین کے اندر جس نے کوئی نیا کام کیا، جو کام میں نے نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، وہ کام بدعت ہے۔ ہوائی جہاز بن رہا ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کہیے گا کہ ہاں دنیا کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے بدعت تو ہے۔ ہوائی جہاز نہیں تھا، وجود میں آیا، پہلے جب آیا تو بدعت تو ہوا، لیکن یہ دنیاوی معاملات میں بدعت ہوگا، یہ وہ بدعت نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہا ہے۔ یہ دین میں بدعت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا کام اگر کریں اور اس کو ثواب کا کام کر کے کریں تو وہ بدعت ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کا ڈیفینیشن آپ کو دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کیسے ہوگا۔ ایک کام بڑے دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام ہو سکتا تھا، آپ کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، چاروں خلیفۃ المسلمین نے نہیں کیا، اور لوگ آج اس کام کو خوب دھڑلے سے کرتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، بہت بڑا کار خیر سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ یاد رکھیے قاعدہ نمبر 1 کہ جو کام کو دنیا والے عبادت سمجھ کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تقاضا بھی تھا کہ کریں، لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس کام کا کرنا بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، سنا ہوگا نا، جشن میلاد مناتے ہیں۔ اب جلوس نکالتے ہیں، جی اس میں کتنا ڈرامہ ہوتا ہے، کتنے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، کتنا نیتا گیری ہوتی ہے، یہ سب کو تو چھوڑ دیجیے، صرف یہ بتائیے ہم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں نبی بنائے گئے، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، 23 سال آپ کی زندگی میں جنم دن آیا کب؟ نبی بنائے جانے کے بعد۔ 23 سال، 1-2 سال نہیں، 20 پر 3، 23 ایئرس، کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ اپنا جنم دن مناتے، کوئی کیک کاٹتے، کوئی جلوس نکالتے، اس موقع پر کوئی تقریر کرتے، کوئی سبھا آیوجن کرتے، کسی سبھا کا آیوجن کرتے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ خاکسار تھے، آپ متواضع تھے، چلو آپ نے نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق سے زیادہ کس کو محبت تھی؟ ابو بکر عمر عثمان علی سے زیادہ نبی سے کس کو محبت تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا رکاوٹ تھی کہ 4 صدی میں 400 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جنم دیوس منایا گیا؟ کیا رکاوٹ تھی 400 سال پہلے کے مسلمانوں کو؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو جو عبادت سمجھ کے کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے کوئی
رکاوٹ نہیں تھی اور آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، ایون خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو وہ عمل ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ بدعت۔ رول یاد رکھیے، اسی لیے بدعت ہوا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سبب کو دیکھنا ہے۔ سبب دیکھیے، کوئی چیز ایسی ہے کہ ہے تو ثواب کا کام لیکن اس کا سبب جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، صحیح سبب نہیں ہے، صحیح سبب نہیں ہے۔ سن لو غور سے، کوئی چیز اسلامی تو ہے لیکن اس کا سبب صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تہجد پڑھنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ بولو، بہت اچھا کام ہے تہجد پڑھنا، لیکن کوئی کہے کہ تہجد ہم صرف سال میں ایک رات پڑھیں گے، وہ رات جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ معراج کی رات میں لوگوں نے مقرر کر لیا ہے کہ 27 رجب کو شب معراج، مسجد میں خوب چراغاں کرتے ہیں، خوب ہری لال بتی جلاتے ہیں، اس دن وعظ نصیحت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھنا بالکل اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف ایک رات میں پڑھیں گے 27ویں رجب کو، تو یہ جو آپ نے تہجد کو جوڑ دیا کس سبب سے؟ معراج سے جوڑ دیا۔ اس سبب کی بنیاد پر یہ عمل بدعت ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ میرے معراج کی رات ہے، آج کی رات اللہ نے مجھ کو بلایا اس لیے خوشی میں تم تہجد پڑھو، شکرانے کی نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیشل عبادت شب معراج میں نہیں کیا، تو ہر چند کہ تہجد اچھی عبادت ہے لیکن وہ بدعت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تہجد کا سبب تم نے معراج کو بنا دیا، اس لیے بدعت ہوئی۔ دوسری بات، ایک اور مثال لیجئے، قبروں کی زیارت کرنا، اپنے قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کہے ہیں کہ صرف 15 شعبان کی رات میں ہم قبرستان جائیں گے، اپنے باپ دادا کی قبر پر چراغ جلائیں گے۔ چراغ جلانا اپنے خود لعنت کا کام ہے، لیکن اگر کوئی چراغ نہ بھی جلاوے، صرف 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جائے، تو یہ عمل اس کا بدعت ہوگا۔ حالانکہ قبر کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن تم نے اس کو 15ویں رات کے شعبان کی 15ویں رات سے جوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرو، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، اپنے مردوں کی زیارت کرو، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ لیکن آپ کو سوچتا کب ہے؟ عید کے دن لوگ جائے گا بدعتی سب اپنے ماں باپ کی قبر پر، جی کہ ہم تو عید منا رہے ہیں، افسوس ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں جی۔ اب 15ویں شعبان کو جائے گا اور پھر سال میں کبھی اس کو توفیق نہیں ہوگی۔ تو قبر کی زیارت سنت ہے، لیکن آپ نے ایک سبب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، یہ عمل ہو گیا بدعت۔ چلیے، اسی طریقے سے بدعت کو یوں سمجھیے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی عمل ہے نیک، اس میں آپ نے زیادتی کر دی، اضافہ کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اضافہ کر دیا 5 وقت کی نماز ہے، اگر کوئی کہے کہ ہم 6 وقت پڑھیں گے، 6 وقت پڑھیں گے، نمازی تو پڑھیں گے، 6 وقت پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کہیے گا نہیں، نماز تمہاری باطل ہے، 6 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل ہوگی۔ کہے گا کیوں؟ تو آپ کیا کہو گے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 5 وقت کی نماز فرض ثابت ہے، تم نے 6ٹھی نماز کہاں سے پیدا کر دی، لہذا تمہارا یہ عمل بدعت ہے۔ تو اگر کسی شریعت میں جو چیز ثابت ہو اس سے زیادہ اگر کر دیتے ہیں تو بدعت ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی کنکڑی سے جمرات کو کنکڑی لگائی جاتی ہے، جس کو بڑا شیطان، مجھلا شیطان عام زبان میں کہتے ہیں حج کے زمانے میں، تو چھوٹی کنکڑی ہونی چاہیے، بہت چھوٹی بھی نہ ہو اب بہت بڑی بھی نہ ہو جی، درمیانے سائز کی ہو، 5/8 وغیرہ کی سائز کی ہو جی، ذرا سا چنا کا دانہ جو ہوتا ہے نا اس سے ذرا بڑا ہونا چاہیے، جو 2 انگلی کے درمیان آسانی سے آ جائے جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ 2 انگلیوں کے درمیان یا ناخن پر رکھ کر پھینکنے والی جو کنکڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی کنکڑی سے جمڑا کو کنکڑی مارو، جمرات کو خبردار غلو مت کرنا۔ اب اگر کوئی چپل سے مارے، بڑا پتھر سے مارے تو ہم کیا کہیں گے؟
بدعت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے چھوٹی کنکری سے مارنے کے لیے تم شیطان سمجھ کر کے اس کو مار رہے ہو بڑے پتھر سے، تو یہ تمہارا عمل بدعت ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، کوئی چیز ہے شریعت میں ثابت ہے لیکن اس کی کیفیت جو آپ کر رہے ہو وہ کیفیت شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو وہ عبادت جو اچھی عبادت تھی کیفیت کی وجہ سے بدعت ہو گئی۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بہت اچھی بات ہے نا، ہے نا اچھی بات؟ کتنا اچھا ذکر ہے، درود شریف کتنا اچھا ذکر ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ کہیں کہو سبحان اللہ تو سب کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بلند کر کے اگر سب سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کا بدعت ہوگا، ثواب نہیں، آپ کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر تو ثابت ہے لیکن اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے، بلند آواز سے ذکر ثابت نہیں ہے۔ 10 آدمی ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ثابت نہیں۔ سبحان اللہ ذکر ہے لیکن کیفیت جو آپ کی ہے، اسٹائل جو ہے آپ کا، اس اسٹائل نے آپ کے اس عمل کو بدعت کر دیا۔ اچھا چلو، روزہ رکھنا ہے مثال کے طور پر، اب کوئی یہ کہے کہ ہم روزہ تو ہیں لیکن دن بھر دھوپ میں کھڑے کھڑے ہم روزہ پورا کریں گے، ہم کہیں گے نہیں تمہارا عمل بدعت ہے۔ کیوں؟ روزہ تو ہے لیکن تم نے جو کیفیت بنائی روزے کی کہ ہم دھوپ میں کھڑے کھڑے روزہ رکھیں گے، یہ عمل تمہارا بدعت کر رہا ہے اس کو، تو یہ کیفیت ہوئی۔ چلو، کوئی عبادت ہے کسی جگہ کے لیے خاص ہے، سمجھا؟ یا کوئی عبادت ہے جگہ کے لیے جگہ شریعت نے خاص نہیں کیا، آپ جگہ کو خاص کر دیں کہ یہ عبادت وہیں جا کے کرنی ہے، حالانکہ جگہ کی خصوصیت کے لیے دلیل نہیں آئی ہے۔ طواف کہاں کرنا ہے؟ مکے میں کرنا ہے، یہ تو خاص ہے، ثابت ہے نا۔ لیکن جو عمل کسی جگہ کے لیے نہ ہو، آپ کہیے گا نہیں یہ عمل وہاں جا کے کرنا ہے، تو اچھا عمل بھی بدعت ہو جائے گا کہ وہ جگہ کہاں سے لے آئے تم، وہ جگہ کہاں سے لے آئے۔ اب ہم بتاویں آپ کو، مثال دیتے ہیں، ارے بھائی کیا بات ہے، اعتکاف کہاں کرتے ہیں؟ اعتکاف کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ مسجد میں، متعین ہے جگہ مسجد میں۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم اعتکاف کریں گے گھر میں، کچھ مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، جی تو یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگا، بدعت ہوگا، جی تو یہ جگہ کے تعلق سے ہوا۔ اسی طریقے سے وقت کے تعلق سے کوئی کام فلاں دن ہی کو کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے، جلسہ کرو سیرت کا، کوئی حرج نہیں ہے، سیرت کا جلسہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے، سالوں بھر کرو، ہر مہینے کرو، لیکن وقت مقرر کر دیتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو سیرت کا جلسہ کریں گے، یہ جو وقت مقرر کر دیا، آپ کا یہ جلسہ جو دین کا کام تھا یہ بدعت کا کام ہو گیا۔